یہ داستان ہے اس مرد میدان کی جس کی بازو میں خیبر کا دروازہ جھک گیا مگر اس کی پیشانی کبھی کسی باطل کے سامنے نہ جھکے۔ یہ قصہ ہے اس دلیر کی جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا، وہ شیر جس کی دہاڑ نے باطل کی ایوان ہلا دی۔ یہ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئی کیونکہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ حق کے گھر میں آئیں گے اور ساری زندگی حق کے لیے لڑیں گے، جنہوں نے بچپن میں ہی اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، اور جب دنیا سو رہی تھی تلواریں لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے تھے، تب ایک نوجوان بلا خوف خطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹ گیا۔ یہ وہی علی ہے جنہوں نے بدر میں دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بن گئی، اور خیبر میں ایسے ضرب لگائی کہ آج بھی تاریخ اس گونج کو محسوس کرتی ہے۔ مگر جب خلافت آئی تو ہاتھ میں تلوار کے بجائے انصاف کا ترازو تھا، ایک ایسا خلیفہ جس کی عدالت میں حکمران اور عام انسان برابر تھے، جو راتوں کو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں باپ کی محبت دیتا تھا، جو سادگی کا ایسا نمونہ تھا کہ زمین پر بیٹھ کر روٹی کھاتا مگر انصاف میں کسی کو معاف نہ کرتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ میں شہید کر دیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا قاتل گرفتار ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا؟ یہ کہانی کسی عام بہادر کی نہیں بلکہ ایسے مرد حق کی ہے جس نے زندگی کے ہر لمحے میں دین کو مقدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام حالت میں نہیں بلکہ ایک معجزاتی انداز میں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد جو بنی ہاشم کے معزز گھرانے سے تھی، جب درد زہ میں مبتلا ہوئی تو خانہ کعبہ کے قریب آئی۔ اچانک دیواری کعبہ میں ایک شگاف پیدا ہوا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ دروازہ کسی انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے کھولا تھا۔ 3 دن تک وہی رہی اور جب باہر آئی تو ان کی آغوش میں ایک بچہ تھا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ ان کی پرورش براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی۔ مکہ میں جب قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس لمحے سے وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پروان چڑھنے لگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، دانائی اور حکمت کو براہ راست سیکھنے لگی۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے انہیں علم، حلم اور شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اپنی ذہانت اور غیر معمولی طاقت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات فوراً یاد کر لیتے اور اسے عملی طور پر اپنانے کی کوشش کرتے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ طاقت کے لحاظ سے وہ چھوٹی عمر میں بھی اپنی ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ بہادر اور طاقتور تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار مکہ میں کچھ نوجوانوں نے مل کر ایک پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی جو کافی وزنی تھا مگر وہ ناکام رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اپنے قوتی بازو سے وہ پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ان کی آنے والی دور کی جھلک تھی جہاں خیبر جیسی مضبوط قلعے کو ایک وار میں زمین بوس کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعوری طور پر اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی نوجوان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہ تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی زندگی سچائی، امانت اور دیانت کا نمونہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے تھے۔ یہ فیصلہ کسی جذباتی وابستگی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ ان کی فطرت میں ہی حق کا ساتھ دینا لکھا تھا۔ اسلام قبول کرنا ایک بات تھی لیکن کفار کے جبر و ستم کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ایک اور آزمائش تھی۔ مکہ کے سرداروں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خوف میں نہیں آئے۔ وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئی، چاہے وہ بدر کا میدان ہو یا احد کا معرکہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ثابت کیا کہ وہ صرف زبانی نہیں
بلکہ عملی طور پر بھی اسلام کے سچے سپاہی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں مجاہدوں میں شامل تھے۔ اس معرکے میں قریش کے طاقتور جنگجو ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھا رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شجاعانہ وار سے کئی مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ وہ سب سے کم عمر صحابی تھی جو بدر میں شامل ہوئی، مگر بہادروں میں سب سے آگے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق اس جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے 35 سے زائد جنگجوؤں کو تنہا واصل جہنم کیا۔ احد کی جنگ میں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند بہادر مجاہدوں میں شامل تھے جو آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ خیبر کی مضبوط قلعے کو فتح کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمان کئی دنوں تک قلعہ فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ میدان سے کبھی پیٹ نہیں پھیرے گا اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جھنڈا انہیں ملے، مگر اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ فوراً صحت مند ہو گئی۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو دشمن کے سب سے خطرناک جنگجو مرحب نے للکارا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار اٹھائی اور مرحب کو ایک ہی وار میں کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد خیبر کا وہ عظیم دروازہ جسے کئی آدمی مل کر بھی ہلا نہ سکے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اپنے ہاتھوں سے اکاڑ کر پھینک دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کے دلوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا سکہ بیٹھ گیا اور مسلمانوں کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عدل و انصاف کی بہترین مثال تھے۔ آپ نے اقتدار کو دولت یا طاقت کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ایک ذمہ داری سمجھا۔ ان کی دور میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ تھا، چاہے وہ عام شہری ہو یا قریبی رشتہ دار۔ ایک بار ایک یہودی نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ اس کی ہے۔ معاملہ قاضی کے پاس کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ ہونے کے باوجود قاضی کے سامنے پیش ہو کر گواہ پیش کی، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود نہ تھے۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مشکل امتحان ان کے خلافت کے دوران پیش آیا، جب امت میں فتنہ اور اختلافات پیدا ہوئی۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ شامل تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ صلح اور اتحاد کی کوشش کی۔ جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حد تک کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان خونریزی نہ ہو۔ جب مذاکرات کی صورت بنی تو انہوں نے جنگ سے زیادہ امت کے اتحاد کو ترجیح دی، مگر بدقسمتی سے منافقین نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل مقصد اقتدار نہیں بلکہ امت کو صحیح راستے پر لے کر آنا تھا، مگر فتنہ پردازوں نے اختلافات کو ہوا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سادگی اور زہد کی اعلیٰ مثالیں ملتے ہیں۔ وہ ایک عام لباس پہنتے، سادہ کھانا کھاتے اور ہمیشہ رعایا کے ساتھ گل مل کر رہتے۔ وہ راتوں کو خفیہ طور پر یتیموں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے خود بازاروں میں نکلتے۔ ان کی خلافت نہ شان و شوکت پر مبنی تھی، نہ محلوں میں رہنے پر، بلکہ وہ ایک حقیقی خلیفہ تھے جو عوام کی خدمت کو اپنا مقصد سمجھتے تھے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ 19 رمضان 40 ہجری کی فجر کا وقت، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی سجدے میں گئی، خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ان کے سر پر وار کر دیا۔ زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی خون میں لت پت ہو گئی اور مسجد میں ایک آواز گونجی، علی کو شہید کر دیا گیا۔ زخم کھانے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب انہیں گھر لے جایا گیا اور قاتل کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اگر میں نہ رہا تو قاتل کو صرف ایک ہی وار میں قتل کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر قتل نہ کیا جائے۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل کہ قاتل کے لیے بھی وہی انصاف مانگا جو خود کے لیے چاہتا۔